درود شریف پڑھیں. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، نکاح کے عنوان پر ہمارا جمع ہونا ہوا ہے. اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے، بہتر نتائج کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنائے. اللہ کی توفیق سے جو بندے بندی پاک دامن ہونا چاہتے ہیں اور پاک دامنی کے ساتھ اپنی ضروریات کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، شریعت اسلامیہ نے اس کے لیے نکاح کو عبادت کی شکل میں رکھا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کو اس طرح بنایا کہ دونوں کے مادے ہی کے اندر ایک دوسرے کی طرف لپکنے کا جذبہ اللہ نے رکھ دیا. اب ایک دوسرے کی طرف مائل ہونا اور لپکنے کا جذبہ جو اللہ نے رکھا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے انسانوں کی عزت کی بقا کے لیے انسان باقی رہے، جانور کا رول ادا نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے انسان نر کے لیے انسان مادہ کو طے کیا اور انسان مادہ کے لیے انسان نر کو طے کیا. دل بحر محبت ہے محبت ہی کرے گا، لاکھ بچہ تو اسے یہ کسی پر تو مرے گا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ مادہ جو ایک دوسرے کی طرف لپکنے کا اللہ نے رکھا ہے، اس مادے کو نکال کر پھینک بھی نہیں سکتے اور اس کی تسکین بھی ضروری ہے. تو وہ تسکین کا انتظام اللہ نے جو کیا ہے اس کو نکاح کہا جاتا ہے. الحمدللہ آج کی ہماری یہ مجلس، یہ بھی مجلس نکاح ہی ہے. یہ یاد رہے، ہمارے معاشرے کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کرنے والا مرد اور نکاح کرنے والی عورتیں، ان کے سامنے آئینی مسائل ہونے چاہیے. گھر میں کس کو کیسے رہنا، اور اسی طرح آپس میں دونوں کے والدین کو بھی ان کے سامنے بھی یہ بات رہنی چاہیے کہ کس کا حق کتنا، یہ معلوم ہونا چاہیے. آج کل حال یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بالکل گندا ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارا معاشرہ، ذمہ داری یہ ہے کہ یہ نکاح جو ہے وہ کوئی انجوائمنٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی ذمہ داری کا نام ہے. دیکھیے، بچے کو جب دکان کی چابی سپرد کرتے ہیں تو اس کو ہر طرح کی نصیحت وصیت کرتے ہیں، ہر طرح کا اتار چڑھاؤ اس کو سمجھاتے ہیں. تاجروں کے کیا پرابلم، بیپاری کے کیا معاملے، کسٹمر کے کیا معاملے، اس کو ہر نیچ اونچ، اس کو ہر طرح سے اس کو مینٹلی پریپیئرڈ کرتے ہیں. لیکن اللہ معاف فرمائے، بھائی ایک لڑکا نکاح کر رہا ہے، ایک لڑکی نکاح کر رہی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اب یہ پیچ و خم دونوں کا کہ بھائی تو ایک نئے گھر میں جا رہی ہے، تیری ذمہ داری کیا ہے، اور مرد کو کہ بھائی تیری زندگی میں ایک لڑکی تیری بیوی بن کے آ رہی ہے، تیری ذمہ داری کیا ہے. یہ صرف میاں بیوی اور یہ مرد عورت کا اختلاط نہیں ہے، بلکہ دو بڑے خاندانوں کا جوڑ اس کے ذریعے ہو رہا ہے. تو بہت بنیادی ضرورت یہ ہے، خاص طور پر ماں باپ کے لیے،
کہ ماں باپ اپنے بچوں کو اس اعتبار سے بھی حدود شریعت کے اندر رہ کر ٹرین کریں. اسی لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ عورتوں کو سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ اور مردوں کو سورہ یوسف کی تفسیر پڑھاؤ، تاکہ وہ وہاں پر بھائی عورتوں کے کیا کیا احکامات ہیں وہ سامنے آئیں، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں وہ سامنے آئیں، اور مرد پر کیا کیا حالات آ سکتے ہیں وہ بھی سامنے آئیں، اور وہ حالات میں راستے کیسے نکلے وہ بھی سمجھ میں آئے. تو یہ دونوں کے والدین کے لیے ضروری بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس اعتبار سے شریعت کا مزاج سمجھانے کی کوشش کریں. آج کل دیکھیں اکثر گھروں میں، چاہے ظاہر میں کتنے ہی اچھے کیوں نہ لگتے ہو، اکثر گھروں میں مسائل چل رہے ہیں. میں ابھی پچھلے 1-1.5 ماہ سے لگاتار کوئی نہ کوئی مسئلے میں الجھا ہوا ہوں. یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، کوئی نہ کوئی مسئلے میں، یہ گھریلو معاملہ. ایک بات یاد رکھیے، اگر لڑکی کی ہم شادی کر رہے ہیں یا ہماری لڑکی کا نکاح ہو چکا تو ریموٹ کنٹرول ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ میں نہ رکھے. جو لڑکیاں اپنے پیئر اور اپنے میکے کے ریموٹ سے چلے گی وہ لڑکی کبھی گھر نہیں کرے گی. اور جن گھروں میں اب لڑکیاں بھی ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنی لڑکیوں کو کہہ دے کہ بھائی باوج کے معاملے میں تجھے دخل دینے کی ضرورت نہیں. شریعت کے مزاج کو سمجھے. اگر پیئر کا ریموٹ چل رہا ہے تو بھی مسئلہ ہے، اگر نن کی گھر میں چل رہی ہے تو بھی مسئلہ ہے. اچھے اچھے گھر بالکل یوں سمجھو خاردار گھاٹیوں میں منتقل ہو چکے ہیں. اچھے اچھے رشتے اس میں ختم ہو گئے. لڑکی کا ایک مزاج یہ بنانا ہے کہ جو کچھ بھی ہو، سکھ ہو دکھ ہو، یہ تیرا گھر ہے. جہاں مسئلہ کہاں کھڑا، لڑکی کیوں گھر نہیں کرتی. باپ کو چاہیے، ماں کو چاہیے کہ اپنی لڑکی کو کہہ دے کہ بیٹا کچھ بھی ہو، لڑ کے جھگڑ کر تو میرے گھر میں آئے گی، 1 منٹ کے لیے تیرے لیے جگہ میرے گھر میں نہیں. اور ہنسی کے ساتھ آئے گی، خوشی کے ساتھ آئے گی، تو جتنا چاہے اتنا رہے. وہ اگر اپنے سسرال کی پریشانیاں بیان کر رہی ہے، 1 منٹ میں اس کا مزاج ڈائیورٹ کر دو کہ تیرا شوہر تجھ سے محبت کرتا ہے اور تو نے کبھی ہم کو کہا ہے. دیکھ لیں گے نہ ہو جائے گا، نہ فکر مت کریو پورا. اچھا پھر وہ گھر کے چھوٹے اس کا اثر لیتے ہیں. آج ہمارا مسلم معاشرہ کہ جس میں معاشرتی تعلیم اتنی زبردست ہے کہ اور کوئی معاشرہ اور کوئی سماج میں وہ تعلیم نہیں ہے جو مسلم معاشرے میں پائی جا رہی ہے. لیکن تکلیف یہ ہے کہ ہم نے وہ معاشرتی تعلیم کو اپنے گھروں میں زندہ ہی نہیں کیا. ماں باپ کو چاہیے کہ انصاف کرے، اولاد میں انصاف کرے. بیٹا ہے، 2-4 بیٹے ہیں اس میں انصاف کرے، بیٹیاں ہیں اس میں انصاف کرے. جھکتا تولنے کی عادت دیکھیے، اگر تو جھکتا تولتے رہے قبر میں ہم سو جائیں گے، حساب ہم کو دینا. قبر میں ہم سوئیں گے، کوئی آنے والا نہیں ہے. انصاف کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام خود انصاف کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھو. گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاؤ. آج کل گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا یہ تقریباً ختم ہو گیا. خود نبی علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود گھریلو کام کاج خود کر رہے، پانی بھر رہے، جھاڑو لگا رہے، کپڑے سی رہے. علماء محققین نے اس کی ایک عجیب وجہ لکھی کہ ازواج مطہرات تو آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر قربان تھی، اور آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ایک بات نکلنے نہ پائے کہ وہ اس پر عمل کر لے. اس کے باوجود آپ علیہ السلام اپنا گھریلو کام کاج کر رہے ہیں، گھر میں عورتوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹا رہے ہیں.
علماء محققین نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں تواضع بہت تھا. اللہ کے نبی میں کیا تھی؟ تواضع. میں کچھ ہوں وہ نہیں، میں کچھ نہیں ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام میں تواضع تھی. نمبر 2، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سستی سے پاک تھے. سستی نہیں، تواضع. تو اب یہ سستی کا نہ ہونا اور تواضع کا ہونا، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو وہاں تک کھڑا کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں خود کام کرتے ہیں. اب ہم لوگ کیوں گھر میں کام نہیں کر پا رہے؟ اگر یا تو ہم کو مذاق کا ڈر لگتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ بیوی کا غلام ہو گیا. بھائی دکان پہ جھاڑو، روڈ کی سڑک کی جھاڑو لگاتے ہیں، وہاں شرم نہیں آتی؟ کارپوریشن کا کارندہ بن گیا تو کوئی بالکل باہر تک لگائیں گے، پوتا بھی لگائیں گے، پانی بھی چھڑکیں گے، وہاں کچھ بھی نہیں، وہاں کسی کا ایگو نہیں آ رہا. بھائی سنت کی نیت سے ہم گھر میں ہاتھ بٹائیں، سنت کی نیت سے. اور کبھی شروع میں پریشر ہے تو پریشر سے چلو، آہستہ آہستہ سنت ہو جائے گی، عادت بن جائے گی. کیونکہ وہ پھل درخت پہ لگا رہے گا تو مٹھاس آئے گی. پھل درخت پہ لگا رہے گا تو مٹھاس آئے گی، کٹ جائے گا تو کچھ بھی نہیں. گھر میں محبتوں بھرا ماحول بنا. آج کل ہمارے گھر، اللہ معاف فرمائے، کہ گھر میں محبتوں بھرا ماحول نہ ہونے کی بنیاد پر مرد گھر میں رہنا کم پسند کرتا ہے، باہر رہنا زیادہ پسند کرتا ہے. گھر میں محبت بیوی کے ساتھ، گھر میں آپس میں ایک دوسرے میں محبت. ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نکاح کو 55 سال ہوئے. مفتی تقی عثمانی کے شیخ، مفتی رفیع عثمانی کے شیخ، میرے نکاح کو 55 سال ہوئے، 55 سال. لیکن 55 سال بولے لوگ کرامت ڈھونڈتے ہیں، کرامت. بولے میں آپ کو بتلاتا ہوں، 55 سال میری زندگی میں نکاح کے ساتھ کٹے ہیں، لیکن وہ 55 سالہ زندگی میں کبھی بھی ہم میاں بیوی میں کسی بھی بات پر اختلاف نہیں ہوا. کبھی میں نے اپنی بیوی کو یوں نہیں کہا کہ پانی لاؤ. اس سے بڑھ کر بھی ڈاکٹر صاحب کی بیوی لکھتی ہے کہ میں نے کبھی موقع نہیں دیا کہ وہ کہے، بلکہ میں مزاج سمجھ جاتی تھی کہ کس چیز کی ضرورت ہے. ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ کرامت ڈھونڈتے ہیں. ارے یہ 55 سالہ یہ شادی والا زمانہ، کیا یہ کوئی چھوٹا موٹا زمانہ ہے کہ اتنے لمبے زمانے میں ایک مرتبہ بھی ہمارے آپس میں تلخی اور اختلاف نہیں ہوا؟ یہ سب سے بڑی کرامت. آج ہمارے یہاں آپس میں محبت نہ ہونے کی بنیاد پر صبح کا ویدر الگ، دوپہر کا الگ، شام کا الگ. یورپ کے ویدر کی طرح بدلتا رہتا ہے معاملہ. سمجھ رہے ہو؟ ہمیں سیرت پڑھنی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے گھر میں رہنے کی کیا تعلیم دی ہے، ہم اس کو پڑھیں، اس کو عملی طور پر اپنے گھروں میں اس کو زندہ کریں. گھر میں کبھی اونچ نیچ ہو جائے اس پر برداشت کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو میاں بیوی میں کچھ مسئلہ ہوا تو شوہر نے سوچا کہ لاؤ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. اب حضرت کوئی بڑا محل وغیرہ تو تھا نہیں، وہی کچا مکان تھا. تو دیکھا کہ حضرت عمر کی بیوی حضرت عمر کو ڈانٹتی ہے، بول رہی ہے. تو اس نے سوچا کہ بھائی میرا مسئلہ یہاں حل نہیں ہوگا، میرا مسئلہ یہاں حل نہیں ہوگا، چلو میں واپس چلوں. وہ واپس جانے لگا. حضرت عمر کی نظر پڑی، اس کو بلایا. بولے کیوں آئے تھے اور کیوں جا رہے ہو؟ بولے حضرت میں تو اپنی بیوی کی زبان درازی کی شکایت لے کر آیا تھا. میری بیوی بڑی زبان دراز ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ یہاں آپ کی بیوی آپ کو بول رہی ہے، تو میں نے سوچا میرا مسئلہ یہاں حل نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے گجراتی میں کہا تھا نا، آؤ بھائی ہر کھا آپڑے بننے ہو سرکھا. بولے میرا مسئلہ یہاں حل نہیں ہوگا، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں. حضرت نے کہا دیکھیے کس طرح علاج کر رہے ہیں. حضرت نے فرمایا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میری بیوی بول رہی تھی اور میں خاموش تھا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رہے میری بیوی مجھے پکا کر کھلاتی ہے،
میری بیوی میرے کپڑے دھوتی ہے، میری بیوی میرے بچوں کا خیال کرتی ہے، میری غیر موجودگی میں بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، میری بیوی میرے مال سامان کی بھی حفاظت کرتی ہے. اب وہ اتنے زیادہ احسانات مجھ پر کرتی ہے تو اس کی ایک کڑوی بات میں سن لوں گا تو کیا ہوا؟ اس شخص نے کہا کہ حضرت یہ سب کام تو میری بیوی بھی کرتی ہے. بولا اب میں نیت کرتا ہوں اب میں کچھ نہیں کروں گا بلکہ بس میں بھی اس کے ساتھ ہی رہوں گا. اب ہم لوگ تو کیا کرتی ہے تو احسان کیا تو نے. ہم لوگ بالکل اکیلے. ہمارے بولنے کے انداز کو سدھارو بیویوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بولنے کے انداز. بھائی جیسے معاف کرنے کا آپ کو ایک دم نیچے گر کے آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ بھائی جس کو آپس میں ایک دوسرے سے کبھی انلیگلی جو محبت ہوتی ہے وہ محبت میں کیسی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، وہ پیاری پیاری باتوں کی ضرورت نکاح کے بعد ہے، اس کی ضرورت نکاح کے بعد ہے. اب وہ تو اب جائے گی کہاں گئی ہے؟ ارے جائے گی کہاں گئی ہے کیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے مرد کے اخلاق کی پوچھ بیوی سے ہوگی. بیوی نے کہہ دیا کہ میرے شوہر یہ بالکل اچھے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اخلاق کے بارے میں کسی کو نہیں پوچھیں گے، بولے جاؤ بھیج دو جنت میں. اور بیوی نے کہہ دیا کہ یا اللہ میں جانتی ہوں، بولے کھڑے رہو، تیری نماز بھی سائڈ پہ، روزہ سب کھڑے رہ بھی. سمجھ رہے ہو؟ پھر جو انگلش میں جو شوہر کو ہسبینڈ کہتے ہیں نا ہنسنا بند، ختم. اب کیا کرے گا؟ عورت نے گواہی نہیں دی. تو ضرورت ہے بھائی حقوق کی ادائیگی. ماں کو ماں کا حق، باپ کو باپ کا حق، بیوی کو بیوی کا حق. اچھا ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ یہ معلوم کرے، یہ مزاج سمجھے کہ کس حد تک میں اپنے بچے پہ کنٹرول کر سکتا ہوں. بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے جائز جذبات پر ماں باپ جب ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور بچے کنٹرول میں نہیں رہتے تو ماں باپ یوں سمجھتے ہیں کہ میرا نافرمان. پھر کہیں گے اس کی بیوی نے کچھ کر دیا، اس کی بیوی نے کچھ پلا دیا. ارے بھائی کچھ بھی نہیں پلایا، کچھ بھی نہیں کیا. تجھے جو پلانا تھا، تجھے جو کرنا تھا وہ تو نے نہیں کیا، اس کی نحوست. ہم فلیکسیبل رہے، لڑکا لڑکی دونوں کے معاملے میں فلیکسیبل رہے. آج ہمارا معاشرہ دیکھیے، بالکل میں صاف بات کہتا ہوں کیونکہ یہ سب مسائل رات دن آتے رہتے ہیں. آج کل جو ہمارا معاشرہ جس سطح پر کھڑا ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی اگر ہماری ہے، داماد اگر لڑکی سے محبت کرے گا تو ماں باپ خود کہیں گے اللہ نے اتنی محبت دی ہے کہ کیا بتاؤں. 2 گھنٹے کے لیے میری لڑکی گھر پہ آ جائے تو یہ میرے داماد وہ ان کو 2-4 تو فون آ جاتے ہیں اور کبھی موقع ہوتا ہے تو دیدار کے لیے نمودار بھی ہو جاتا ہے. اگر یہی محبت کا معاملہ اگر اپنا بیٹا کرتا ہے، غلام بن گیا، غلام بیوی کا کیا بن گیا؟ کیا 2 گھنٹے میں کتنے فون کرے گا تو؟ تو یہ کیوں؟ دیکھیے یہ ہمارے الفاظ، اس نے ہمارے بچوں کو ہمارا باغی بنا دیا. ہم کو پتہ نہیں ہے. مرد گھر کا ذمہ دار ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی پہ کنٹرول کرے. ساس کو کہے کہ بھائی اس کی سانس مت اکھیڑ، السانس من سانس وما ادراک مل سانس، پوری اکھیڑ دے سانس. اس کو کہے. مرد کو کنٹرول کرنا ہے گھر میں، جو خسر ہے جس کو سسرا کہتے ہیں اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. پوری لگام اپنے ہاتھ میں انصاف کے ساتھ. ورنہ یہ یاد رہے کہ گھر کا ماحول پورا اجیرن ہو جائے، اجڑ جائے. تو گھر میں اللہ کے نبی کیسے رہے اس کی تعلیم ہمیں اپنے گھروں میں بھی کرنی ہے. حقوق کی ادائیگی ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، حق تلفی بھی نہ ہو، کسی پر زیادتی بھی نہ ہو. اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنے گھر کے ماحول کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہم تمام کو اس کی مرضیات سے مزین فرمائے، اس کی نامرضیات سے اللہ تعالی ہماری مکمل حفاظت فرمائے. اور رب کائنات گھریلو جو سیرت ہے اور انفرادی زندگی میں اتارنے والی سیرت کے جو اسباب تھے، اللہ تعالیٰ وہ اسباب ہم تمام کو اپنے اپنے گھروں میں اور اپنی اپنی زندگیوں میں اتارنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.